میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسے سورے کی ایک آیت کے جز سے کیا، پوری آیت بھی نہیں، کہ جس سورے کا نام ہی رحمان ہے، بڑا برکتوں والا سورہ ہے، رحمتوں والا سورہ ہے، بڑا ریکمینڈڈ سورہ ہے، تاکید ہے اس سورے کی کہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ اس سورے میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا، جس میں اس نے فیورز کیے، مدد کی، احسان کیا۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر پوری زندگی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر شکر ادا کریں تو اس کے احسانات کم نہ، لیکن اس سورے میں اللہ نے 30-35 دفعہ کہا فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے۔ اور اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے بات کرنے کا۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، کسی سورے میں اللہ نے احسانات کا ذکر نہیں کیا، وہ ہم ہیں جو کچھ کر کے فوراً بول دیتے، نہیں، ذرا سا کوئی کسی کی مدد کی پوری مارکیٹ میں بولیں گے جا کے کہ میں نے کیا، اس سے بہتر ہے کرو ہی مت۔ تھوڑا بھی نیکی کریں گے تو فوراً عام کریں گے، کیوں کہ مارکیٹ میں میرا نام ہے۔ نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، معصوم سے مانگو، کر کے بھول جاؤ۔ معصوم امام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کرو، نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو۔ کیوں؟ گناہ کر کے یاد رکھو گے تو معافی مانگو گے، نیکی کر کے یاد رکھو گے تو غرور آئے گا۔ میں تو آپ کو ٹیسٹ کر رہا تھا، ماشاءاللہ مجمع تو ٹھیک ہے۔ نیکی کر کے کبھی یاد، پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کریں گے تو پوری مارکیٹ میں بولیں گے، اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے، یہ امید رکھیں گے کہ کوئی میری تعریف کرے۔ تعریف دنیا والے جو کرتے ہیں نا، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کی تعریف ہوتی، اس کا ذکر کرو وہ تمہارا ذکر کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کی بہترین ایک تسبیح کیا ہے معلوم؟ اللہ کا ذکر کرنے کی، ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، روزانہ 18 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو، 2 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم سٹریس کی بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ سٹریس جو پورے بیماریوں کی جڑ ہے، سکون ہی ختم ہو جائے، جو سکون جس کو ختم ہو جائے نا، سکون لانا چاہتے تو اس کا ذکر کرو۔ یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا علی بول رہے ہیں۔ دعائے کمیل میں امام علی بولتے ہیں ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا ہے۔ دعائے کمیل میں میرا مولا بولتا اللہ تیرا ذکر شفا ہے۔ تسبیحات اربع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 18 ٹائمز، 18 مرتبہ رات میں پڑھو، 18 مرتبہ صبح پڑھو۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر رات میں پڑھ کے سو جاؤ تو رات بھر تمہارے بدلے میں فرشتے تسبیح کرتے۔ آپ سوچو آپ کے اکاؤنٹ کتنا بڑھ جائے گا، نہیں؟ اس لیے کہ مجھے پتا چلا کہ مظفرپور کے لوگ آئے ہوئے ہیں، پورے بزنس کمیونٹی ہے، دھندے والے ہیں نا۔ دھندے والے کو کیا چاہیے؟ پروفٹ چاہیے، کتنا منافع ہوتا۔ آج منافع دیکھے جاؤں گا، اکاؤنٹ آپ کا ملینر بنا کے جاؤں گا۔ پروفٹ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا چھوٹی دعا دو لیکن فائدہ اتنا ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں دھندا نہیں چلتا۔ اللہ سے بزنس مت کرو، اللہ سے مانگو، مانگنے میں کمال ہے، مانگنے میں بندگی ہے۔ دنیا والوں سے مت مانگو، دنیا والوں سے مانگو گے تو عزت جائے گی، اس سے مانگو گی عزت ملے گی۔ سگا بھائی، ریئل اون بردر، سگا بھائی تمہارا، کتنے دن مانگو گے تم اس سے؟ ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی غریب ہے، کتنے دن مانگ سکتے؟ اپنے ریئل اون بردر سے 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، اس کے بعد بولے گا یار تم نے تو پریکٹس بنا لی، عادت بنا لی تم نے۔ پیسے والوں سے، اس لیے کہ پیسے والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، پیسہ بولتا ہے۔ کیا بول رہا ہے یار؟ پیسے کا رنگ ہے، پیسے کا لہجہ ہے۔ وہ اگر ڈالر میں ملینر ہو یا پاؤنڈ میں ہو یا انڈین روپی میں ہو یا یورو میں ہو، جب پیسہ آ جاتا تو پھر وہ زمین پہ نہیں چلتا، ہوا میں چلنے لگتا۔
زیادہ نہیں مانگ سکتے پیسے والوں سے. آپ رات کے 12 بجے کسی مالدار آدمی کو، بھائی کو، سگا بھائی ہے، فون کر سکتے کہ بھائی آئی ایم ان پرابلم میں ہوں، میری مدد کرو. وہ بولے گا تم نے کیا کیسے فون؟ میرے آرام کا وقت تھا. اور آج کل تو بغیر نمبر دیکھے اٹھاتے بھی نہیں، جاننا پہچانا نمبر ہے تو ہی اٹھاتے. ہاں، اتنی فیسیلٹی ہو گئی. اب پیسے والے کو آپ فون کر سکتے آدھی رات کو، بھائی ہے تمہارا. دوستو یہ فرق ہے بندے میں اور اس میں. وہ کہتا رات کے اندھیرے میں مانگو دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو دوں گا. نہیں، وہ بولتا کہ تم مانگتے رہو، 24 گھنٹے مانگو میں عطا کروں گا. مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو مجھ سے مانگتا ہے. کتنا کریم ہے. وہی اللہ جو سورہ، اتنا مشہور سورہ، سورہ رحمان، جس میں احسانات کا ذکر ہے، اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا، ہمارے کانشس کو ہلا رہا. ذہنوں کو کیسے جھنجھوڑ رہا؟ یہ کہہ کے کہ کلو من علیہا فان. سنو، میں سب چیزیں تباہ کرنے والا ہوں. اناؤنسمنٹ ہے، اعلان ہے اللہ کا اس سورہ میں، کوئی حدیث نہیں. سورہ رحمان کی آیت کا جز ہے. ہر چیز کو میں فنا کرنے والا ہوں، تباہ کرنے والا ہوں. معصوم امام سے پوچھا کہ مولا تباہی کیسے ہوگی؟ کہا یہ جو بڑے بڑے ماؤنٹینز اور پہاڑ دیکھ رہے وہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے. ہر چیز ختم ہوگی، سب کو موت آنے والی ہے، یہاں تک کہ ملک الموت بھی مرے گا. کوئی بچنے والا نہیں. جو دنیا میں آیا ہے he has to go back، اس کو جانا ہے. اللہ کہہ رہا میں سب تباہ کر دوں گا، سب ختم کر دوں گا. اناؤنسمنٹ، اعلان ہے اللہ کا. اسی لیے کہا کہ جب صبح اٹھو تو اس کا شکر ادا کرو کہ پروردگار صحت کے ساتھ اٹھا دیا، دن تیری اطاعت میں گزر جائے. ہم کہتے ہیں، ہم بولتے اٹھ کے، ہم نہیں بولتے. یہ کوشش کرو کہ صبح اٹھو تو اس کا شکر، رات میں سو تو شکر کے ساتھ سو کہ پروردگار رات میں سو رہا، پتہ نہیں صبح اٹھوں گا صحت کے ساتھ یا نہیں اٹھوں گا، تو مجھے صحت کے ساتھ اٹھانا. لیکن ہم اتنی غفلت میں ہیں، اتنے اگنورنٹ ہیں. سب سے پہلی چیز اپنے ذہنوں سے غفلت کے نشے کو ختم کرو. You know what is غفلت؟ ignorance اس کو انگلیش میں بولتے. غفلت کیا ہے؟ میں بڑا نیک، میں بڑا عبادت گزار، میں بڑے مسجد امام بارگاہ یتیم خانے بنانے والا، میں بڑا ڈونیشنز دینے والا، میں رات رات بھر تسبیح پڑھنے والا. یہ جو غفلت ہے نا اپنی عبادت پہ، یہ غفلت صرف عبادتوں پہ بھی نہیں ہوتی، اپنے گھر پہ بھی ہوتی کہ میرا بڑا گھر، میں اتنی عبادت کرنے والا. امام علی سے آ کے پوچھے کہ مولا یہ بتاؤ یہ غفلت ہے کیا؟ غور سے سنو. مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ غفلت کیا ہے؟ علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. غور سے سنو، غفلت کا نشہ شراب کے، شراب حرام ہے. ایک خطرہ شراب پینا بھی حرام ہے. حرام اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے جہاں شراب سب ہوتی. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا غفلت کیا ہے؟ غور سے سنیں، کمپلیٹ میسیج ہے میری اس مجلس کا. تو امام کہتے ہیں کہ غفلت کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ. راوی گھبرا گیا، لوگ گھبرا گئے، کہتے ہیں مولا کیسے؟ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ. تو امام علی کہتے ہیں کہ شراب جب کوئی پیتا ہے حرام ہے، بار بار بول رہا حرام ہے. شراب کوئی پیتا ہے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد وہ نارمل ہو جاتا. ارے یار غور سے سن، امام علی کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد اس کا نشہ ٹوٹ جاتا، وہ نارمل ہو جاتا. کہا کہ غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک اس کی پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. اس وقت وہ آنکھوں کے سامنے جب پردہ ہٹتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو دیکھتا ہے. مولا پھر یا میرا مولا کہتا ہے کہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے کہتا ہے کہ what I have done، یہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں. اس وقت وہ بھیک مانگتا ہے انسان فرشتوں سے کہ پروردگار تھوڑی مہلت دے دے،
تھوڑی مہلت دے دیں. تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے 60 70 80 برس کی زندگی دی, تو نے غفلت میں گزار دی, اب بھیک مانگ رہا. اس کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ شب نماز ہے, نماز شب, جو 3 یا 4 جگہ تم کو کام آتی. میری ریکویسٹ آتی اس ایصال ثواب کی مجلس میں نے بہت پڑھا ہے دنیا بھر میں نماز شب کے. 3 رکعت پڑھو یار, 11 نہیں پڑھ سکتے, 3 رکعت پڑھو, خالی 3 رکعت شب نماز جس کو بولتے ہیں. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ 12 بجے کے بعد پڑھو, نہیں. آپ اگر 9 بجے اعظم گڑھ میں سو جاتے تو 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ, 10 بجے سوتے 10 بجے پڑھ کے سو جاؤ. اس کا بہترین وقت جو فجر سے پہلے کا ہے. لیکن جو نماز شب پڑھتا, آپ سننا غور سے, جو نماز شب پڑھتا وہ رزق کے آگے چلتا, رزق اس کے پیچھے چلتا. نماز شب پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا, نماز شب پڑھنے والا کبھی پریشان نہیں رہتا. اگر لڑکی ہے اور اس کو چاہتی کہ اس کا بہترین رشتہ ہو تو وہ نماز شب پڑھے. اور اگر کوئی مرد عورت ہے اور ان کو اولاد نہیں ہے اور وہ چاہتے کہ ان کو بیٹا عطا ہو تو نماز شب پڑھے. اس لیے کہ امام علی نے, میرے مولا نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. اور اگر بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو. مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. اولاد کے لیے بھی بہترین نماز کہ, اور یہ نماز پہلی رات کو تمہاری لحد میں اندھیرے کو ختم کرنے والی نماز. یہ نماز وہ ہے کہ 10 منٹ مانگ رہا میں پورے جتنے لوگ آئے ان سے کہ تم 10 منٹ نکالو اپنی لائف کے, 24 گھنٹے میں تم سے 10 منٹ مانگ رہا. آج کی رات سے تم یہ نماز شروع کرو. اس کے بعد تم دیکھو کہ تمہارا رزق کیسے کھلتا, بیماریوں سے کیسے بچتے, پریشانیوں سے کیسے بچتے. آج تم کو اندازہ نہیں یہ نماز کا فائدہ کیا ہے. مرنے والوں کو تم روز اپنی ماں سے, اپنے باپ سے ملاقات کر سکتے. اگر تمہاری ماں اور تمہارا باپ مر گئے ہیں تو ان سے ملنے کی بہترین نماز یہ ہے کہ تم نماز شب پڑھو. کہ ماں بھی تم کو دیکھتی, باپ بھی تم کو دیکھتا, رشتہ دار بھی تم کو دیکھتے, اور جس کے لیے تم پڑھے وہ دیکھتے. اس لیے کہ تم اس شب نماز میں کہتے ہو اللہم اغفر, اپنی ماں کا نام لیا, اللہم اغفر اپنے باپ کا, بھائی کا, بہن کا, مومنین کا, جتوں کا نام لیے. میں ماں باپ ہی کی بات کرتا. ماں باپ کے لیے بہترین کہ تمہاری ماں تم کو دیکھے گی کیسے. جیسے تم نے یہاں پہ اعظم گڑھ میں تم نے کہا اللہم اغفر, اپنی ماں کا نام لیا, جیسے ہی نام لیا اسی وقت اللہ رحمت کے فرشتوں کو نور کا تش دے کر اس کو بھیجتے, اور اس کو بھیج کے ماں کو بتاتے. ماں پوچھتی ہے کہ یہ نور آیا کیسے, یہ اندھیرا ختم کیسے ہوا. تو بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے اور تیری بیٹی نے نماز شب میں تیرا نام لیا. اس کے بعد اللہ اس پردے کو ہٹا کے بیٹے کو بتاتا, ماں کو بتاتا, دیکھ یہ تیرا بیٹا نماز شب پڑھ کے تجھے تحفہ دے رہا. تو ماں لحد سے دعا دیتی کہ میرے پروردگار اس نے مجھے نہیں بھولا, تو اس کو مت بھول. یہ وہ چیز ہے دوستو. اور ایک بات بولوں, حسینی ہونا, مولا حسین کی آخری وصیت کیا تھی. امام حسین کی آخری وصیت جب عاشورے کے دن خیمے سے نکل رہے تھے تو بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سے کہا تھا کہ بہنوں مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. امام کی وصیت ہے. میں یوتھ کا بول رہا, جوانوں کا بول رہا, لڑکا لڑکی اگر میری آوازیں سنی, بڑے تو پڑھتے ہوں, تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا. اسٹوڈنٹس اگر ایگزام میں پاس ہو رہا ہے تمہاری زندگی بدل جائے گی, لائف چینج ہو جائے گی. نماز شب وہ گفٹ ہے, وہ تحفہ ہے. Your life will change. سب سے پہلی چیز ایک سکون آ جاتا زندگی میں. جو پیسے سے سکون نہیں آتا, اس کی عبادت سے سکون آتا. وہ سکون تمہاری مل جائے اور تمہارا چہرہ روشن ہوتا. یہ شب نماز آخرت کے لیے بہترین سودا, لحد میں کام آنے والی نیکیوں میں. دوسری چیز جو مولا حسین کی, اسی نماز شب کے ساتھ اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھے, زیارت عاشورہ. آغا بہجت کا نام سنا ہے؟ ایک عظیم ہمارا عالم گزرا, ابھی حال میں انتقال ہوا, 6 7 سال 8 سال پہلے. معصومہ کے روزے میں, اللہ ہم کو بی بی معصومہ کی زیارت نصیب کرے. خم میں معصومہ کے روزے کے اندر دفن ہے آغا بہجت. ان کے استاد آغا بہجت وہ پرسنالٹی تھی کہ جن کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے تھے. لٹرلی دیوار کے پیچھے کیا ہے بولتے تھے. اتنی عظیم, آج کے دور کی بات کر رہا, آج کے ایک عظیم پرسنالٹی. میں نے علماء کی تاریخ میں پڑھی ہے مدرسے, یوٹیوب پہ ہے میری مدرسے.
محسنان اسلام کے عنوان پر. تو آغا بہجت ایک عظیم پرسنالٹی. اچھا نماز شب میں اپنے ماں باپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ علماء کا بھی نام لینا کہ جن کا احسان ہمارے اوپر ہے. تو نماز شب میں آغا بہجت نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا. آپ سوچو کہ ان کا استاد یہ اتنے عظیم تھے تو ان کا استاد کتنا عظیم ہوگا. آغا کلگی کو دیکھا, وہ آئے تو انہوں نے پوچھا آغا بہجت نے کہ آغا آپ کو تو کتنا ثواب ملا ہوگا مرنے کے بعد. تو کہا بے شک, جتنی میں نے نیکیاں کی, جتنی کتابیں لکھی, جو میں نے کیا, پروردگار نے ایک عظیم اجر دیا. تو آغا بہجت نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کو مرنے کے بعد لحد میں جا کر کیا فیل ہوا کہ کاش یہ نیکی یہ کام میں دنیا میں زیادہ کرتا. غور سے سنو, کاش یہ کام میں دنیا میں زیادہ کرتا تو سب سے زیادہ اجر ملتا. سب سے زیادہ کس چیز کا اجر ملا آپ کو کہ آپ وہاں جا کے فیل ہوا یار یہ کام میں زیادہ کرتا تو کتنا یہاں پہ فائدہ ہوتا. تو وہ مسکرائے, مسکرا کے کہا وہ کام میں روز کرتا تھا ایک دفعہ. وہاں جانے کے بعد احساس ہوا کاش میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کرتا تو پہلی رات کو مجھے کتنا اس کا فائدہ ہوتا. تو آغا بہجت جیسی شخصیت فوراً چونکی اور کہنے لگی کہ آغا بتائیں وہ کون سا کام ہے. تو آپ نے کہا زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ. تو انہوں نے کہا زیارت عاشورہ کا اتنا اجر, وہ بھی پہلی رات کو مرنے کے بعد, اس میں کیا ہے. تو کہا تم زیارت عاشورہ میں ایک جملہ بولتے ہو سجدے میں جا کے, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ وہی ہے کہ پروردگار شفا دے حسین کے نام پہ یوم الورود. کہا یہ وہ جملہ ہے کہ تمہاری زندگی نیچے بدل جائے. میری خواہش ہے یوت کو اگر تم پڑھتے ہو تو ویری گڈ. اور پورے امام حسین کی کئی زیارتیں ہیں, وارثہ ہے, اربعین ہے, عاشورہ ہے, نیم شعبان کی ہے, شب جمعہ کی. ہر زیارت میں عاشورہ ایک ایسی زیارت, غور سے سنو, عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے. ہر زیارت کی امپورٹنس ہے, میں کوئی زیارت کو کم نہیں کر رہا. ہر زیارت کی امپورٹنس ہے, ہر زیارت کی اہمیت ہے. وارثہ کی برکت الگ, اربعین کی برکت الگ, نیم شعبان کی برکت الگ, عاشورے کی برکت الگ. کبھی پڑھوں گا پورے زیارتوں پہ ایک مجلس, میری مجلسیں ہیں تمہارا, میں چند لمحوں میں یہ عاشورہ ختم کر رہا عیسیٰ ثواب کی مجلس ہے بول کے. تو زیارت عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کو زمانے کے امام نے خواہش کی. زمانے کے امام نے کہا, امام زمانہ سے یہ روایت کہ مولا نے اس شخص کو آتے کہا تھا. ملاقات امام میں یہ کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے, میں واقعہ نہیں پڑھ رہا. امام نے آ کے اس شخص سے کہا تھا کہ جس کو صبح میں وہ قتل ہو جاتا, موت آ جاتی, دشمن ماحول میں گھرا ہوا تھا. امام نے آ کے 3 باتیں کہی. شب نماز کے لیے کہا جو میں نے ابھی آپ سے کہا, صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل. اس نے امام نے کہا کہ 3 دفعہ کہا کہ نماز شب پڑھ. اس نے نماز شب پڑھی. اس کے بعد یہ کام اس کا نہیں بنا تو امام نے کہا کہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ. 3 مرتبہ کہا کہ عاشورہ پڑھ. اس کے بعد کام نہیں بنا تو کہا جامعہ جامعہ جامعہ. جامعہ صغیر 1 منٹ کی زیارت ہے. یہ تین جو چیزیں, نماز شب, عاشورہ اور جامعہ, یہ آدھے گھنٹے کا پیکیج, آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا. جامعہ صغیر 1 منٹ کی زیارت ہے 14 معصومین کی. اگر کوئی یہ شخص یہ آدھا گھنٹہ روز نکالے اپنی رات میں, 9 بجے نکالو, 8 بجے سوتے ہو تو نکال لو, اس سے زیادہ کیا. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, 3 رکعت پڑھو, اس کے بعد عاشورہ پڑھو اور اس کے بعد جامعہ پڑھو. آغا بہجت کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے اس کی پہلی رات, اللہ اسی وقت جب وہ پڑھتا ہے یہ عمل کرتا ہے, اللہ اسی وقت اس کے گناہ سارے معاف کر دیتا. اور سب سے بڑی چیز کہ سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. تم جب زیارت عاشورہ میں حسین کو سلام کرتے ہو تو مولا حسین تم کو دیکھ کے جواب دیتا ہے, اور جواب دیکھ کر اسی وقت گناہ معاف کراتا. اور پھر اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود جب تم کہتے ہو 1 مرتبہ 2 مرتبہ تو اس وقت یہ تمہارا ریکارڈ ہوتا. اور جب میت جاتی نیچے لحد میں تو جب پہنچتی ہے تو عام طور پہ جیسی لحد بند ہوئی وہ اندھیرا ہوتا, لیکن میت کو لٹاتے ہی کہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ جاتی. تو اس وقت میت پوچھتی کہ یہ روشنی آئی کیسے, تو اس کو بتایا جاتا کہ تو جو شب نماز پڑھتا تھا, جو عاشورہ پڑھتا تھا, جامعہ پڑھتا تھا, اللہ نے ساری رحمتیں تجھے پلٹا دی. تو دوسروں کے لیے کرتا تھا, اللہ نے ساری تجھے عطا کر دی. یہ کرو, بہترین عمل ہے آخرت کے لیے. سلوات پڑھ لے محمد وال.